السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے ہم اس لیکچر میں گراف کی بیسک ٹرمینالوجیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ گراف کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کتنی قسم کے گراف ہیں، لوپ سائیکل کیا ہوتا ہے گراف کے اندر، پاتھ کیا ہوتا ہے، شارٹیسٹ پاتھ ہم کیسے نکالیں گے، گراف کو ہم سٹور کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو گراف کی ڈیفینیشن کے لیے ہم کتاب کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ہماری بک ہے اور اس کا پہلا ٹاپک ہے بیسک، جو گراف کو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن فائنلی گراف از این آرڈرڈ پیئر۔ اس آرڈرڈ پیئر کا کیا مطلب ہے کہ جب سیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو درمیانی بریکٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، سیٹ کو۔ جو آرڈرڈ پیئر ہوتا ہے اس کو چھوٹی بریکٹ سے شو کرتے ہیں۔ اس آرڈرڈ پیئر میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، یہ اس کا خیال رکھیں، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ جبکہ سیٹ کے اندر ایلیمنٹ ہے اے اور بی، آپ چاہیں تو اے اور بی لکھ دیں، چاہیں تو بی اور اے لکھ دیں، ایک ہی میننگ ہے، ایک ہی سیٹ ہے اس کا۔ یہاں پہ ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا سیٹ کے اندر، جبکہ آرڈرڈ پیئر کے اندر ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو گراف کی ڈیفینیشن ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرڈرڈ پیئر ہے۔ پیئر کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک چیز آپ کے پاس ورٹیسز ہیں اور دوسری چیز ایجز ہیں۔ یہ جو وی اور ای ہے، اس کو ہم نے کیپٹل لیٹر میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ سیٹ ہے۔ یہ جو آرڈرڈ پیئر ہے، دو سیٹ کا آرڈرڈ پیئر ہے۔ ایک سیٹ کے اندر ورٹیسز دیے ہوئے ہوں گے اور دوسرے سیٹ کے اندر ایجز دیے ہوں گے۔ لیٹس سے کہ ورٹیسز وی یہ ایک سیٹ ہے اور اس سیٹ میں ہمارے پاس سمال V1، سمال کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹ ہے اور کیپٹل کا مطلب ہے کہ سیٹ ہے۔ یہاں پر V1 V2 V3 یہ تین ورٹیسز، تین پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایجز ہمارے پاس یہ کیپٹل میں لکھا ہوا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایج جو ہے دو ورٹیسز سے مل کے بنتا ہے، یعنی ایک ایج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورٹیسز 1 ورٹیسز 2، یہ ایک ایج ہے، اور دوسرا ایج ہمارے پاس، یہ مشین کوئی چلی ہے، میں اس کو ایج کی بات ہو رہی تھی کہ ایج دو ورٹیسز سے مل کر بنتا ہے۔ اب یہ جو ایج ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹڈ ایج ہوتا ہے اور ایک ان ڈائریکٹڈ ایج ہوتا ہے۔ جو ڈائریکٹڈ ایج ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایرو لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو ان ڈائریکٹڈ ہوتا ہے اس کی دونوں سائڈوں سے کسی ایرو کا نشان نہیں ہوتا۔ ان کو پڑھتے کیسے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو ایرو لگا ہوا ہے اس میں آرڈرڈ کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ نے موو کرنا ہے اے سے بی کی طرف، اور اس طرح کی چیز اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ ٹری کے اندر موجود ہوتی ہے، کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے روٹ سے اور پھر ادھر جانا ہے، پھر نیکسٹ لیول پر جانا ہے۔ لیٹ سے کہ یہاں پر آپ کا جو ریلیشن ہے دادا جی، دادا کے جو دو بیٹے ہیں اے اور بی، یہ اوریجن ہے او۔ یہاں سے اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے دادا سے تو اس کے دو بیٹے ہیں اے، یہ یوں آئے گا، یوں آئے گا۔ اے او کا بیٹا نہیں ہے، یہ او ہے، سوری، اس کو کیسے پڑھتے ہیں کہ او جو ہے اے کا باپ ہے، او بی کا بھی باپ ہے۔ نیچے سے پڑھیں گے اے او کا باپ نہیں ہے، اس کو نیچے سے اوپر پڑھنا غلط ہے۔ تو اس طرح کی پرابلم میں ہم ایرو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایگزامپل دی ہے ریلیشن کی،
پھر بی کے اگر دو بیٹے ہیں سی اینڈ ڈی، اس کا مطلب ہے کہ بی روٹ ہے سی اور ڈی کا، بی باپ ہے سی کا، بی باپ ہے ڈی کا. ہیرارکی وائز دادا پہلی ہیرارکی ہے، اور یہ جو دادا کے بیٹے ہیں سی اور ڈی کے جو چاچا، ایک باپ ہے اور ایک چاچا ہے، یہ سیکنڈ لیول پر ہے. اس لیول سے آگے آپ جائیں گے، پھر سی کی اولاد ہے یا بی کی اولاد ہے، تو یہ ہیرارکی بتا رہی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا ہے. تو یہاں ایرو کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور یہ جو ایج ہے جہاں پر ڈائریکشن نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ کو شو کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے اے بی کا دوست ہے اور بی اے کا دوست ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے بی کا دوست ہو اور بی اے کا دوست نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہاں برابری ہے، اے بی کا دوست ہے تو بی اے کا ڈیفینیٹلی بی اے کا دوست ہوگا. اگر یہ کوئی سڑک ہے، اے اور بی یہ دو پوائنٹس ہیں اور ان کے درمیان میں سڑک ہے، اور وہ آپ کے پاس ایسی سڑک ہے جس سے آپ اے سے بی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بی سے اے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو انڈائریکٹڈ ایج کی ضرورت پڑے گی. اگر یہاں کوئی ریسٹرکشن ہے کہ اے سے بی کی طرف تو آپ جا سکتے ہیں اور بی سے اے کی طرف نہیں جا سکتے، تو آپ کو ڈائریکٹڈ ایج کی ضرورت پڑے گی. اب آتے ہیں اس کو لکھیں گے کیسے. آئیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. لکھنے کے لیے یہاں پر آپ کی کتاب میں ایکسرسائز ہے، یہ دیکھیے، اس کو میں ذرا بڑا کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ فگر اے ہے، انڈائریکٹڈ ہے، جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں برابر ہوں گے. 5 سے 3 کی طرف جانا چاہیں چلے جائیں، 3 سے 5 کی طرف جانا چاہیں چلے جائیں. اس کو لکھنے کے لیے، کیونکہ یہ آرڈرڈ پیئر نہیں ہے، اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھنا، تو یہ دیکھیں یہ جو بریکٹس استعمال ہوئی ہیں یہ درمیانی بریکٹ ہے. یہ پہلا سیٹ ہے جس میں ایج بتائے ہوئے ہیں، نوڈز بتائے ہوئے ہیں، ورٹیسز 1 2 3 4 5. اس گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3 4 5 یہ 5 نوڈ ہیں، ان کے نام آگے. اب ان کے درمیان میں ایج ہے. اب ایج انڈائریکٹڈ ہے تو یہاں ترتیب کا خیال نہیں ہے. ہاں، تو یہاں پر درمیانی بریکٹ کا استعمال کیا ہے یا بڑی بریکٹ کا استعمال کیا ہے. یہ دیکھیں یہ درمیانی بریکٹ ہے، تو درمیانی بریکٹ سیٹ کو شو کرتی ہے کہ آپ چاہیں تو 1 2 لکھ دیں، چاہیں تو 2 1 لکھ لیں، ایک ہی بات ہے، تصویر یہی بنے گی، گراف یہی بنے گا. 1 اور 3 ہے، 3 اور 1 لکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس گراف میں لکھ سکتے ہیں. یہ درمیانی بریکٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ درمیانی بریکٹ میں ورٹیسز، یہ ایک سیٹ ہے اور اس سیٹ کے اندر ایج 1 اور 2 نوڈ سے مل کر بنا ہے، ایج 2 1 اور 3 نوڈ سے مل کر بنا ہے. آپ 3 اور 1 بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. 2 اور 3 نوڈ سے مل کر بنا ہے، 3 اور 2 بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. آئیے دوسری ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ جو گراف ہے یہ ڈائریکٹڈ ہے، اس کے اندر ایج جو ہے ایروز والے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے، وہ اوپر والا نہیں دیا ہوا، تو تب بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک سیٹ ہے، نوڈز 1 2 3 4 5 بھی ہیں. یہ دوسرا سیٹ ہے، یہ دیکھیں یہ بریکٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر آرڈرڈ پیئر لکھا ہے. یہ 1 2 یہ چھوٹی بریکٹ کا استعمال ہے. ادھر دیکھیں یہاں پر جب 1 2 اس نے لکھا تھا تو درمیانی بریکٹ لکھا تھا. اس کا مطلب تھا کہ یہاں آپ 2 1 بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. یہ انڈائریکٹڈ گراف کا ہے، شو کر رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کا ڈائریکٹڈ گراف کو شو کر رہا ہے کہ آپ 2 1 نہیں لکھ سکتے، یہ آرڈرڈ پیئر ہے. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میرے خیال سے. اب آپ یہ گراف اگر آپ کو دیا ہوا ہے، اس سے یہ پوائنٹس ڈرا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ تصویر دی ہوئی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈسکرپٹیو فارم میں لکھیں سیٹ کو، تو تب بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں یہاں سے دیکھ کے آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں. یہ دیکھیں میں لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ایک گراف ہے جی کیپیٹل، اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ آرڈرڈ پیئر ہے، سوری یہ آرڈرڈ پیئر کے لیے چھوٹی بریکٹ لگائیں،
उस ऑर्डर्ड पेयर में एक सेट जो है, ये सेट की डेफिनेशन, एक सेट की, इस सेट के अंदर नोड 1 2 3 4 और 5 मौजूद हैं, ये नोड्स आ गए। फिर ये क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ हैं और दूसरा सेट होगा कोमा लगा के, ये सेट है, ये सेट इधर बड़ा है, इसमें एज है, पहला एज 1 से शुरू कर देते हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 1 ये ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाई, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। इसी में 2 से 1 की तरफ भी जा रहा है, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये 1 से 3 की तरफ भी जा रहा है, तो 1 से 3 ये भी ऑर्डर्ड है। फिर इसी तरीके से 1 से ख़त्म हो गया, 2 की बात करते हैं, 2 से 2 से 1 की तरफ, ये भी ऑर्डर है। फिर 2 से और कहीं नहीं जा रहा तो 3 के ऊपर आते हैं, 3 से 2 की तरफ जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 3 से 2 की तरफ, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए लिखा कि डायरेक्शन है। फिर 3 से और कहीं नहीं जा रहा तो 4 की तरफ चलते हैं, 4 से 3 की तरफ जा रहा है, यहाँ लिखेंगे 4 से 3 की तरफ जा रहा है, 4 से 5 की तरफ जा रहा है, ये जी 4 से 5, और 4 से और कहीं नहीं जा रहा, 5 से 2 की तरफ और 5 से 4 की तरफ, तो यहाँ 5 से 2 की तरफ लिखेंगे। ये देखें, इस तस्वीर को देख के मैंने ये बना दिया है, मैं आपको ये बनाया जो इसने बनाया है, ये लिखे 1 से 2, 1 से 3, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, 4 से 5, और कहीं नहीं जा रहा था 5 से 2 और 5 से 4, ये यही बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। इस तरीके से अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ ले जा रहा हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए एक्सरसाइज इसके साथ ही है, यहाँ कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी मौजूद है, वो डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कहता है। एक डेफिनेशन और है हमारे पास, ये देखिए एक डेफिनेशन है कंप्लीट ग्राफ की। कंप्लीट ग्राफ इज ए ग्राफ विद एन एज बिटवीन, एन एज का मतलब है बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स। जो कंप्लीट ग्राफ है वो हर नोड, लेट्स से कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसकी 3 नोड्स हैं, एक नोड, ये 2 नोड, ये 3 नोड्स हैं। अब हर नोड के दरमियान में एक एज है, ये एज है, ये एज मौजूद है। हर नोड के दरमियान में एक एज मौजूद हो तो हर पेयर, एवरी पेयर, ये एक पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर था, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। अगर ये 4 हैं तो कैसे ड्रा होगा, ये कंप्लीट ग्राफ कैसे होगा, ये एक पेयर 1 2 का, ये दूसरा पेयर 1 3 का, ये भी पेयर है। इधर तो ये इस तरह के ऑप्शन नहीं आ रहे थे, ये देखें ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये 2 पॉसिबल, ये पेयर भी हो सकता है। एवरी पेयर, ये अगर ए बी है तो ए बी, ए सी, ए डी, ए से तमाम बनने वाले, ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया, फिर बी सी, बी डी, बी ए, क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो ये अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी। तो कंप्लीट ग्राफ में जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसकी तादाद ज़्यादा होगी, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसकी तादाद कम होगी। और अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ की तादाद मालूम कर रहे हैं तो ये n स्क्वायर माइनस n होगा। कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ टोटल एजेस की तादाद है, टोटल एज, ये मैं बता रहा हूँ, ये MCQs में आएंगे। ये टोटल एजेस की तादाद जो है डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर n स्क्वायर माइनस n होगा। यहाँ देखिए n नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये नंबर ऑफ नोड्स 4 हैं और ये माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, तो ये 16 में से 4 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 12 डायरेक्टेड में बनेंगे। आइए देखते हैं डायरेक्टेड में 12 हैं या नहीं।
یہ ڈائریکٹڈ ہو گیا اے سے بی، یہ بی سے اے، یہ دوسرا ایج لے کر آنا پڑے گا کیونکہ ڈائریکٹڈ ہے. یہ اے سے سی اور سی سے اے اگر آنا ہے، یہ 4 ہو گئے. یہاں اے سے ڈی، یہ ڈی سے اے 2، یہ ہو گئے 6، 2 یہ ہو گئے سی سے بی، بی سے سی 8، 2 یہ ہو گئے اے سی سے ڈی، ڈی سے سی، یہ کتنا ہو گئے 2 4 6 8 10. یہ رہ گیا بی سے ڈی اور ڈی سے اور ڈی سے بی، یہ 12 ہوتے ہیں. یہ دیکھیں 12 ہے، ڈائریکٹڈ گراف میں تھا. ان ڈائریکٹڈ میں ڈیوائڈ 2 کریں گے تو ہاف ہو جائیں گے کیونکہ 3 ہے. تو اس کو سولو کر لیتے ہیں. 3 اسکوائر 9 مائنس 3 6 ڈیوائڈ 2 3، 6 ڈیوائڈ 2 جو ہے وہ 3 بنتا ہے. 3 نوڈز میں کمپلیٹ گراف میں 3 ایج آتے ہیں. 4 گراف میں 1 2 3 4 5 6 آتے ہیں. تو کیسے ہے 4 اسکوائر مائنس 4 تقسیم 2، تو 16 مائنس 4 12، 12 تقسیم 2 6. یہ کمپلیٹ گراف میں ان ڈائریکٹڈ ایجز کی تعداد 1 2 3 4 5 6 ہے. ڈائریکٹڈ گراف میں 12 ہے. یہ اب آپ اسی طریقے سے 5 کی گراف بنا کے دیکھ لیں گے تو 25 مائنس 5 20 ایج بنیں گے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہو سکتی ہے، آپ اس کو سولو کریں گے. یہاں پہ یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں. اب کمپلیٹ گراف سے ہٹ کے ایک اور ڈائی گراف کو دیکھتے ہیں. ڈائی گراف کون سا گراف ہوتا ہے جی؟ ڈائی گراف کو آپ ڈائریکٹڈ گراف بھی کہہ سکتے ہیں. تو a complete digraph is a graph with an edge allowing travel between every pair of nodes. یہ جو ڈائیگراف ہیں اس میں every pair of nodes connected ہوتی ہیں. Because the edge of graph allow travel in 2 direction، اس لیے اس کو ڈائیگراف کہتے ہیں. اور یہ ڈائیگراف جو ہے یہ از اکول ٹو ان ڈائریکٹڈ گراف ہے، اور جو گراف ہے وہ ڈائریکٹڈ گراف ہے کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ اس کے موو کر سکتے ہیں. سب گراف کیا ہوتا ہے؟ کسی گراف میں 5 نوڈ ہیں، وہ دوسرا گراف ہے اس میں بھی 5 ہو سکتے ہیں یا اس سے کم ہوں گی نوڈز، اور صاف ذرا ایج بھی کم ہوں گے، تو وہ سب گراف ہوگا. تو یہاں لکھا ہوا ہے وی ایس میں سب گراف جو ہے، یہ جو نشان ہے بند والی سائڈ پہ چھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹا ہے یا سب گراف ہے اور ایکول ہے وی کے، یعنی اوریجنل گراف کے. اسی طریقے سے ای ایس بھی سب گراف میں چھوٹا ہوگا یا ایکول ہوگا. سب سیٹ، اس کو چھوٹا تو نہیں پڑھتے، سب سیٹ آف ای ہوگا. ای کا مطلب ہے یہ بڑا سیٹ ہے، اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں، ارکان ہیں سیٹ کے، وہ کم ہوں گے. پاتھ کی ہم نے کہا تھا ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اب دیکھ رہے ہیں اے پاتھ بٹوین 2 نوڈز آف اے گراف آر ڈائیگراف کین بی ٹریولڈ کنزیکٹیولی. ان ادر ورڈز، اب وہ جو پاتھ ہے آپ ترتیب سے چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اے سے زیڈ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، یہ ایک نوڈ ہے، یہ ایک نوڈ ہے، یہ ایک نوڈ ہے، پاتھ یہ موجود ہے. یہاں پاتھ نہیں ہے تو آپ یہاں سے تو یہاں نہیں جا سکتے، یہاں کیونکہ پاتھ نہیں ہے، یہاں سے یہاں نہیں پہنچ سکتے. پاتھ کیسے؟ کنزیکٹیو. آپ نے یہ اے سے سی کا راستہ لیا، پھر سی سے اے آئے، تو یہ پاتھ کیا بنا ہے؟ پاتھ آف اے سی، پاتھ آف پوائنٹ اے سی از اکول ٹو اے سے آپ نے سی کی طرف جانا ہے. یہاں اے ہے، یہاں بی ہے، یہاں سی ہے، اس پوائنٹ تک جانا ہے. تو کیسے؟ پہلے اے سے بی کی طرف جائیں گے، پھر بی سے سی کی طرف جائیں گے. یہ پاتھ بنتا ہے.
اب اس پاتھ کو اس نے ایسے دکھایا، اے سے بی، بی سے سی، سی سے ڈی، ڈی سے ای پہنچیں گے، تو یہ پاتھ ہے اے سے ای تک پہنچنے کا۔ تو پاتھ کے بعد جو ڈیفینیشن ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ڈیفینیشن جو ہے دیکھتے ہیں کس چیز کی ہے۔ پاتھ آ گیا، اس کی سمجھ آ گئی، کنجکٹیو ہے اور ترتیب سے جمپ کر کے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک گراف اور ڈائیگراف از کالڈ کنیکٹڈ۔ اب کمپلیٹ گراف اور کنیکٹڈ گراف میں فرق پوچھا جاتا ہے عام طور پہ کیا ہے، تو یہ دیکھیے جو کنیکٹڈ گراف ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ون پاتھ اگر دو نوڈز کے درمیان میں موجود ہے تو وہ کمپلیٹ گراف ہے، سوری وہ کون سا ہے، کنیکٹڈ گراف ہے۔ میں اس کی ایک تصویر بناتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ ایک پوائنٹ، یہ دوسرا پوائنٹ، یہ تیسرا پوائنٹ، یہ دیکھیں دو ایج۔ کمپلیٹ گراف میں 3 ایج ہونا چاہیے، یہ بھی ایج ہونا چاہیے، لیکن کنیکٹڈ گراف میں ایک پوائنٹ سے کسی بھی دوسرے پوائنٹ تک پہنچنے کا راستہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں اے سے سی تک جانا ہے، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک، تو یوں آئیں گے۔ کنیکٹڈ ہے اس لیے کہ پاتھ موجود ہے ایوری نوڈ تک۔ اے سے بی جانا ہے، یہاں سے جائیں گے۔ بی سے ادھر جانا چاہتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پر، تو یہاں سے ادھر آ سکتے ہیں، یہاں سے ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ سے کسی بھی جگہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ادھر جائیں، یہاں سے ادھر جائیں۔ تو یہ کنیکٹڈ گراف تو ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے لیے n سکوئر مائنس n جو ہے یہ ڈائریکٹڈ گراف کے لیے ہے، اور n سکوئر مائنس n جو اور 2 جو ہے انڈائریکٹڈ گراف کے لیے فارمولا ہے نمبر آف ایجز کا۔ تو سائیکل کیا ہوتا ہے؟ سائیکل کا مطلب ہے کہ آپ جس پوائنٹ سے چل رہے ہیں کسی پاتھ کو فالو کر کے، لیٹ سے آپ ایک پوائنٹ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ایک اور پوائنٹ ہے۔ سائیکل کیا ہے؟ یہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے، یہاں سے ادھر گئے، یہاں سے ادھر گئے، یہاں سے آپ یہاں پہنچ گئے، واپس اسی پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ اس گراف کے اندر سائیکل موجود ہے۔ اور اگر آپ اس پوائنٹ پر نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گراف میں سائیکل نہیں ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہوگی سائیکل آف گراف کے۔ اب ہم نیکسٹ ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز آ گئی ہے اور ہم یہ ایکسرسائز کو سولو کر کے نیکسٹ لیکچر پہ چلے جائیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ڈرا دی فالوئنگ گراف، یہ دیا ہوا ہے۔ یہ کتنے نوڈ ہیں؟ 1 سے لے کر 6 نوڈز ہیں۔ 1 2 کو ملانا ہے آپس میں، 1 4 کو ملانا ہے، اور یہ آرڈرڈ نہیں ہے، یہ انڈائریکٹڈ ہے کیونکہ یہ درمیانی بریکٹ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ یہ تو یہ بات ہم پیچھے سمجھایا ہوں میں آپ کو۔ یہ بھی گراف ہے اور یہ ڈائیگراف اس نے خود کہہ دیا۔ ڈائیگراف آپ کے پاس ڈائریکٹڈ گراف ہے، اور جو انڈائریکٹڈ گراف ہے اسے ڈائیگراف نہیں کہتے، اسے گراف کہتے ہیں۔ پیچھے شاید میں الٹا بول گیا ہوں، اس کو تصحیح کر لیجیے گا، صحیح کر لیجیے گا۔ تھینک یو۔ 1 2 1 4 1 5 2 3 2 4، یہ اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کو۔ یہ ڈائریکٹڈ ہے کیونکہ آرڈرڈ پیئر کی بریکٹ استعمال کی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ اس کو ڈائیگراف بھی کہتے ہیں۔ Give the set description for the following graph۔ سیٹ ڈسکرپشن پیچھے میں نے بتایا تھا اس طرح لکھنا ہے آپ نے۔ اس میں نوٹ کیا ہے؟ پہلا سیٹ آئے گا اس میں 1 سے لے کر 6 تک، 1 2 3 4 5 اور 6 بھی آئے گا۔ اس کے لیے ڈسکرپشن کے لیے ایک ایسے لکھیں گے۔ پھر انڈائریکٹڈ ہے تو یہ آرڈرڈ پیئر نہیں بنائیں گے، یہ دونوں درمیانی بریکٹ بنائیں گے، وہ لکھیں گے 1 2 کے ساتھ، 1 6 کے ساتھ، 1 4 کے ساتھ، 3 یہ آ جائیں گے۔ پھر 2 4 کے ساتھ، 2 3 کے ساتھ، 2 1 کے ساتھ، 2 6 کے ساتھ، یہ ملا دیں گے، یہ لکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ یوں لکھا جائے گا، سو آپ اس کو لکھیں گے، یہ گراف بھی بن جائے گا، اس کی ڈسکرپشن بھی آ جائے گی۔ اس کی ڈسکرپشن بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر لکھا لسٹ آل آف دی پاس بٹوین نوڈ 1 اینڈ نوڈ 5 آن دی کوسچن 3۔ یہ تیسرا کوسچن ہے، اس میں
پاتھ لکھنا ہے 1 سے 5 تک پہنچنے کے لیے آل. ایک تو یہ ہے کہ 1 6 5 کیونکہ یہ ترتیب والا تو نہیں ہے، آپ یہاں سے یوں بھی آ سکتے ہیں، یہاں سے یوں بھی آ سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے یوں بھی آ سکتے ہیں. یہ ایسے 1 2 2 6 اینڈ 6 5 آرڈر پیئر بنا دیں گے. پھر 1 6 1 5 پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 6 1 4 ہمیں پتہ ہے کہ یہاں جانا 4 سے 2 ترتیب سے آتے ہیں. یہ پاتھ. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پاتھ کس طریقے سے شو کرواتے ہیں، لسٹ بنا کے آپ نے دکھا دینی ہے. تو نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیں. مہربانی. تھینک یو. السلام علیکم.